السلام علیکم میرے ہر دل عزیز فرینڈس، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں فاتح سندھ محمد بن قاسم کی۔ وہ سندھ کیسے آیا، کیوں آیا، ان تمام معاملات پر ڈسکشن کریں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کہانی تھوڑی لمبی ہے، اس لیے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلا حصہ محمد بن قاسم کے سندھ پہنچنے تک، اور اس کے بعد اگلے جو کہانی ہے وہ آپ کو آگے بیان کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے زمانے میں اموی جو تھے وہ سپر پاور بن چکے تھے، اور امیوں کی جو حکومت تھی وہ تقریباً مکران تک موجود تھی، اور مکران کے بارڈر کے ساتھ ہی جو ہے وہ سندھ لگتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سرحد کے اوپر چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہوتی رہتی تھیں، اور تقریباً 14 کے قریب جھڑپیں ہوئیں، اور اس کے اندر یہ سارے معاملات جو ہیں چلتے رہے، مگر کوئی ایسی خاص بڑی جنگ نہ ہوئی۔ سندھ ایک دور کا علاقہ تھا، اور وہاں پر اموی جو خلیفہ تھے وہ اپنے مال کو پھنسانا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اتنی بڑی جنگ کر کے اتنی دور جا کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں وہاں سے کچھ ملے گا نہیں، لہٰذا ان کا زیادہ فوکس اپنے علاقوں پر تھا۔ لیکن ان کے پاس ایک بہت ہی لڑاکا کمانڈر جس کا نام حجاج بن یوسف، اور یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حجاج بن یوسف جو ہے اپنے زمانے کا بدنام زمانہ کمانڈر رہا ہے، لیکن اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جو سندھ کا علاقہ تھا یہ تقریباً ہندوؤں کا گڑھ تھا۔ اب ہوا کیا کہ مسلمانوں کے اور خاص کر اموی خلیفہ کے ایک باغی کو انہوں نے پناہ دے دی، سندھ والوں نے۔ اس ٹائم پہ راجہ داہر جو تھا وہ یہاں کا حکمران تھا، لیکن پھر بھی اموی حکمرانوں نے ان پر حملہ نہ کیا، کیونکہ وہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ وہ اپنے مال کو یہاں پر ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ سری لنکا سے کچھ جہاز جو ہیں وہ تحفے تحائف لے کے جا رہے تھے عرب کے لیے، اور اس میں جو تھا باقاعدہ سامان بھی موجود تھا اور ساتھ عرب خواتین بھی تھیں۔ اب ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا۔ جب ڈاکوؤں نے اس کو لوٹا تو اس کے اندر سے جو لوگ بچے انہوں نے حجاج بن یوسف کو یہ بتایا کہ ایک عورت نے باقاعدہ حجاج بن یوسف کا نام لے کر کے کہا کہ میری مدد کو آؤ، ہمیں بچاؤ۔ یہ بات سن کر حجاج بن یوسف نے کہا لبیک، میں آیا۔ اور پھر حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا۔ راجہ داہر نے یہ جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ڈاکو نے لوٹا ہے، اور یہ ڈاکو جو ہیں یہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، تو میں ان سے ٹکر نہیں لے سکتا، لہٰذا میں آپ کی ان خواتین کو چھڑانے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر حجاج بن یوسف کو بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنے 2 اہم کمانڈرز کو فوج کشی کے لیے یہاں پر بھیجا، لیکن وہ ناکام ہو گئے، اور بدیل اس میں مارا گیا۔ بدیل حجاج بن یوسف کا بڑا چہیتا کمانڈر تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بدیل کے بارے میں اسے علم ہوا اس کی شہادت کا، تو جو شخص اس کی شادی خبر لے کر گیا تھا حجاج بن یوسف نے غصے میں اسے بھی مار دیا، اور اس نے قاضی کو یہ کہا کہ جب تم اذان دیا کرو، جب تم نماز پڑھایا کرو، تو مجھے بدیل کی یاد کراتے رہا کرو، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اب وہ ڈھونڈنے میں لگ گیا کہ کون سا کمانڈر جو ہے وہ اس چیز کا بدلہ لے گا۔ ایک عامر بن عبداللہ ایک حکمران، ایک اس کا کمانڈر تھا، اس نے خود کہا کہ میں سندھ کے لیے جاتا ہوں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اب حجاج بن یوسف جو تھا اس خیال میں تھا کہ کس طریقے سے سندھ سے بدلہ لیا جائے، لہٰذا
کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف چونکہ بڑا ظالم آدمی تھا، تو اس کو عورتوں کی پکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شاید اپنے فائدے کے لیے، مالی فائدے کے لیے نہیں آیا۔ بہرحال کچھ لوگ راجہ داہر کو کہتے ہیں وہ بڑا نیک تھا، مگر یہ دونوں اپوزٹ قسم کے جو ہیں خیالات ہیں۔ بہرحال اب راجہ جو حجاج بن یوسف تھا، اس نے اپنے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو، جو 17 سال کا نوجوان تھا اور کئی جگہ 28 سال بھی عمر لکھی ہے، اسے یہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس ٹائم پر اپنی جنگی تیاریاں جو تھا ان کو سیکھ رہا تھا، اسے خاندان سے تھا، تو وہ اس ٹائم پر ایران میں موجود تھا۔ تقریباً 6 ماہ کے اندر فوج اس کے پاس پہنچی، اس میں 6000 کے قریب جو تھے گھوڑے تھے، تقریباً 3000 کے قریب اونٹ تھے، اور ہر چیز تھی، درزی بھی تھے، ایون کہ تمام چیزیں موجود تھیں، اور سرکہ خاص طور پر دیا گیا تھا جس کو روئی میں خشک کر لیا گیا تھا۔ اب محمد بن قاسم مکران پہنچا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے وہ 6000 اونٹ اور مل گئے۔ محمد بن قاسم نے بلوچستان کے اندر پنجگور اور ایک شہر کو اور فتح کیا، اور وہ تقریباً 711 میں وہاں پہنچا تھا۔ یہاں دیبل تک پہنچتے پہنچتے اس کو 712 عیسوی ہو گیا۔ جمعے کے دن یہاں پہنچا۔ حجاج بن یوسف نے دوسری طرف منجنیقیں بھیجیں جو سمندر کے رستے آ رہی تھیں، اور وہ 5 منجنیقیں تھیں۔ اس کے ساتھ بھی ایک فوجی قافلہ موجود تھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ عرب فوج دیبل پر 2 طرف سے حملہ آور ہوئی تو غلط نہ ہوگا۔ پھر راجہ داہر کے قلعے کے سامنے جب محمد بن قاسم پہنچا تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ دیکھو، تم وہاں ایک شخص کو قرآن پڑھنے پہ لگانا، ایک نیک بزرگ کو قرآن پڑھنے پہ لگانا، تو قرآن پڑھتا رہے اور لاہور کا ورد کرتے رہنا، اور سامنے سے جو مرضی نعرے مارے جائیں، سامنے سے جو مرضی بات کی جائے، جب تک میں حکم نہ دوں تم کوئی جنگ نہ کرنا، اور اپنے ارد گرد، خیمے کے ارد گرد ایک خندق کھدوا لینا جو کافی گہری ہو، اور پھر اس پر مٹی کی دیواریں بنوا لینا جو تقریباً 7 فٹ کی بنوائی تھی، اور اس نے کہا کہ جب تک میں حکم نہ دوں اس ٹائم تک تم حملہ نہ کرنا۔ تقریباً 8 دن بعد حجاج بن یوسف نے حملے کا حکم دیا۔ اب اس سے آگے جو داستان ہے انشاءاللہ وہ آپ کو پھر بیان کریں گے، کیونکہ اس حملے میں کامیابی نہیں ہوئی تھی، کیا معاملہ تھا اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، فی امان اللہ۔